السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 304۔ سورۃ الکہف، آیات ہیں 98 سے لے کر 110 تک، اور یہ سورہ الکہف کا آخری صفحہ ہوگا۔ پھر ہم انشاءاللہ سورہ مریم شروع کریں گے۔ تو شروع کرنے سے پہلے گزشتہ صفحے سے جڑ جائیے گا۔ آخری آیت میں بیان ہو رہا تھا کہ ذوالقرنین دونوں پہاڑوں کو پاٹ رہا تھا، تختیاں بن چکی تھیں، پھر تانبے کا کو پگھلایا، اس پہ ڈال دیا اور پاٹ دیا۔ اب وہ نہ اوپر چڑھ سکیں گے اور نہ اس میں سوراخ لگا سکیں گے۔ اب اتنا کام کرنے کے بعد مضبوط دیوار ردمہ، وہ اللہ کی تعریف منسوب کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قال هذا رحمة من ربی فإذا جاء وعد ربی جعله دکاء وكان وعد ربی حقا۔ کہتا ہے کہ یہ سب میرے رب کے رحمت سے ہے، انہیں منسوب اپنے رب کی طرف۔ کوئی بھی کمال ہو انسان میں اپنے رب کی طرف منسوب کرے۔ ھذا من فضل ربی، یہ کہہ رہا ہے کہ ھذا رحمت من ربی، ہم کہتے ہیں فضل، تو ایک ہی معنی ہے، فضل کہیں رحمت کہیں۔ جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے دکا برباد کر دے گا۔ اتنی بڑی آہنی اور مضبوط دیوار باندھی، لیکن ایک وقت آئے گا میرے رب کا، وہ کون سا؟ قیامت واقع ہونا ہے، تو اس کے پہلے یہ ٹوٹ جائے گا، اور میرے رب کا وعدہ حق ہے۔ اب یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ذوالقرنین۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا۔ اور ایک ہم کیسا چھوڑیں گے انہیں؟ ہم چھوڑ دیں گے کہ ان میں سے ایک دوسرے میں گھس جائیں، اس لیے کہ جب دیوار ٹوٹ جائے گی یاجوج ماجوج باہر نکلیں گے اور گھس جائیں گے، تو یہ قیامت سے پہلے ہوگا نا، اور سور پھونک دیا جائے گا، ساروں کو جمع کریں گے۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور کافرین کے سامنے جہنم کو پیش کریں گے۔ اب یہ یاجوج و ماجوج اور یہ اس کا ٹوٹنا، سورہ انبیاء میں بھی آپ جائیں گے تو وہاں پر آپ کو 95 96 آیت میں آپ کو یہ قصہ ملے گا یاجوج ماجوج کا۔ تو وَإِذَا اقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، جب تیرے رب کا، جب یہ نکلیں گے تو تیرے رب کا وعدہ بس قریب ہو چکا۔ اب یہ جو جہنم کافروں کے قریب لائی جائے گی، ظاہر کی جائے گی، یہ کون لوگ ہیں؟ سنیے گا۔ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سمعا، کہ یہ کافر لوگ، ان کی آنکھیں ہمارے ذکر سے پردے میں رہ گئی، ان کے پردے میں تھی، نہیں دیکھ رہے تھے، ہمارے ذکر کو نہیں سمجھ رہے تھے اور سن بھی نہیں سکتے تھے، اس لیے جہنم ان کے سامنے پیش کی جائے گی۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا۔ کیا انہوں نے ایسا سمجھ رکھا تھا کہ وہ میرے سوا بندوں کو ولی بنائے، کارساز بنائے؟ تو سنیے، ایسا نہیں ہے، ہم نے تو کافرین کے لیے جہنم کو بطور مہمانی کے تیار کر رکھا ہے۔ نزلہ مہمانی، اب یہ لفظ ایک دفعہ آئے گا مومنین کے لیے۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کہہ دیجیے کہ ہم بتائیں کہ اعمال میں زیادہ نقصان والا کون ہوتا ہے؟ خسارہ۔ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، جن کی دنیوی کوشش برباد ہوئی۔ دیکھیے، ضل سعيهم، دنیاوی زندگی، فی الحیات الدنیا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی اچھا کام کیا، اچھے کام کرنے والے تھے۔
اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا کارساز بنایا تو ان کی ساری کوششیں برباد جو دنیاوی زندگی میں کی ہیں. لیکن یہ کہ وہ سوچتے تھے کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں. اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا. دیکھیں ہم کیسے پڑھ رہے ہیں اعمالهم، خیال رکھیے گا. یہی تو لوگ ہیں جو انہوں نے اپنے رب کی آیات کو اور اس کی ملاقات کو انہوں نے انکار کیا تو ان کے اعمال اکارت ہو گئے. قیامت کے دن ہم ان کا وزن نہیں کریں گے. بھائی لوگوں کا تو وزن ہوگا، تولا جائے گا، نیکیاں کم ہیں، برائیاں کم ہیں، زیادہ ہیں. یہ تو اس کے مستحق ہی نہیں کہ ان کا وزن کیا جائے، ان کے اعمال کا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کیا ہے. ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا. یہ آیت پہلے بھی گزر چکی ہے کہ یہ سزا ان کی اس لیے جہنم ان کے کفر کی پاداش میں، اور انہوں نے ہماری آیتوں کو، ہمارے رسولوں کو مذاق بنا رکھا. رسول کی جمع. اب اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں مومنین کا. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. فردوس سب جانتے ہیں، فردوس ایک اعلیٰ جگہ ہے، بلند جگہ ہے. مگر یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ اب ساتھ میں رہیے، جنات الفردوس. جنت کی جمع جنات، یعنی باغ کی جمع باغات. تو ایمان والے، اعمال صالحہ والے، ان کے لیے فردوس کے باغات اور نزول عین بطور مہمانی کے. اب فردوس کے باغات کا کیا مطلب ہے؟ فردوس اعلیٰ جگہ، تو مطلب ہے کہ فردوس کے بھی درجات ہوں گے. فردوس تو اعلیٰ اور بلند جگہ پر ہیں، ہر چیز مہیا ہے، گھنے جو ہیں، کھجور ہیں، انگور ہیں، سب کچھ ہے. لیکن وہ باغات ہر ایک کو، تو آپ صاحب نے فرمایا کہ جنت الفردوس کو طلب کریں. حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بھی تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو الفردوس کا سوال کرو، اس لیے کہ وہ جنت کا اعلیٰ حصہ ہے. دیکھیں، اور بس تو اس کو امام بخاری نے اپنی کتاب میں درج کیا ہے. خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے فردوس کے باغات میں. لا یبغون عنہا حولا. حولا کا ہم نے ترجمہ بتائیں، حول، ہیر پھیر. وہ نہ چاہیں گے، وہ جو جنت الفردوس انہیں ملے گی نا، باغات جس کا جو درجہ ہے اسے، تو اس میں ہمیشہ رہیں گے اور وہاں سے تبدیل ہونا پسند نہیں کریں گے. دیکھو حولا، تبدیل، کہیں ہیر پھیر، کہیں تبدیل. تو یہ حولا جسے ہم کہتے ہیں لا حول ولا حول سے حولا، حول. اللہ تعالیٰ کی شان میں یہ آیت ہے، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. کہہ دیجئے کہ سمندر، اللہ اللہ، کیا اسے کہتے ہیں؟ سیاہی، بعض کہتے ہیں روشنائی ہو جائے، میرے رب کے کلمات لکھنے کے لیے ایسا آپ کہہ دیجئے تو سمندر ختم ہو جائے قبل اس کے کہ میرے رب کے کلمات لکھے جائیں، وہ تو باقی رہیں گے. اور ولو جنا بمثلہ مددا، یعنی اس جیسا سمندر بھی ہم لے آئیں مدد کے لیے تب بھی سمندر ختم ہو جائے. یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی شان ہے، اس کے کلام کی شان ہے، اس کے کلمات کی شان ہے، اس کے صفات کی شان ہے. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. اس آیت میں کئی چیزیں سیکھنا ہے، تو ساتھ دے میرا کہہ دیجئے. دیکھیے ایک ہوتا ہے ان الگ اور ما الگ، اس کے معنی اور ہیں.
یعنی ان کے معنی بے شک اور ما کے معنی نہیں یا موصولہ، مگر یہاں دونوں ایک ساتھ ہیں. اس کے معنی کیا؟ صرف، محض. اب یہ فرق باطل جو ہیں وہ غلط لوگوں کو سمجھاتے ہیں، تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ کہہ دو کہ میں محض بشر ہوں تمہارے جیسا، بشر ہوں. فرق کیا ہے؟ یوں ہی وحی کی جاتی ہے میری طرف. پھر دیکھیے ابھی انما اور انما، کہ تمہارا الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود صرف اللہ واحد ہے. تو یہاں خیال رکھیے گا، ان مانے بے شک، ماں کے معنی کیا؟ وہ کبھی نافیہ کبھی منصوب، لیکن ملا ہوا تو محض صرف. اور بشر کے معنی ہم آپ کو بتا چکے ہیں. بشر جو ہے ہمیشہ عظمت جلالت کے لیے استعمال ہوتا ہے. انسان تو فرق ہے، ان الانسان لربہ لکنود. ارے انسان تو اپنے رب کا ناشکرہ ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر، دیکھیں انسان خسار میں ہے. تو انسان کا استعمال کہاں ہو رہا ہے؟ بشر کا کہاں ہو رہا ہے؟ اسے آپ نوٹ کر لیں. سورہ یوسف میں چلے جائیے 31 نمبر پر. جب یوسف علیہ السلام باہر آئے تو خواتین نے کیا کہا؟ ما ھذا بشرا، ہاں یہ بشر نہیں، ان ھذا الا ملک کریم. تو اور بھی آپ کو اس سلسلے میں بتاتے جائیں گے انشاءاللہ. اب یہ 2 دفعے ہو رہا ہے لیکن آپ نوٹ کر لیں، بشر اور انسان، آدمی، انسان، بشر. فمن کان یرجو لقاء ربی، تو جو امید رکھتا ہے اپنے رب سے ملاقات کی، اسے چاہے کہ اعمال صالحہ کرے. اب پھر توجہ دیں، ولا یشرک بعبادتی، دیکھیں عبادتی ہے، اور آیت نمبر 102 میں عبادی ہے. تو عباد یعنی کیا؟ بندے، ہم. اور عبادتی عبادت، یہ یاد رکھنا. تو عبد اور عبدیت سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہاں یوں کریں. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ یوں نہیں کہہ رہے کہ بندوں میں شریک ہو، اوپر کہہ رہے ہیں کہ میرے بندوں کو تم جو کارساز بنائے. یہ عبادت ہے، اور میری عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. تو فرق ہوا نا. یہ ہم کی چیزیں اس لیے زور سے تاکید سے بتاتے ہیں تاکہ ذہن میں رہیں، اور پھر 2-3 دفعے بتانے کے بعد پھر آپ کو محفوظ ہو جائیں گے. تو اس طریقے سے ہم اختتام پر پہنچے. تو اب ایک حدیث ہم نے رکھی ہے، وہ اختتام پر رکھی ہے. چونکہ حدیث آپ کے سامنے ہے، مسلم کی روایت ہے کیا، اور راوی ہیں ابو الدرداء، محدث ہیں مسلم، اور اپنی کتاب میں جگہ دی ہے. وہ کیا ہے حدیث جانتے ہیں؟ ساتھ میں رہیے گا. من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف، اللہ اللہ، یعنی جس نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات کو حفظ کیا. حفظ آپ جانتے ہیں، یاد کیا، تو فتنے دجال سے محفوظ رکھا جائے گا. مسلم. اب دوسری حدیث دیکھیے. اس حدیث میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی سمجھنے میں، بھائی یاد کر لیں، بات ختم ہوگی. مگر دوسری حدیث سنیے گا، اسے بھی مسلم نے اپنی کتاب میں جگہ دی ہے. من قرأ فی روایت قراءت آخر 10 آیات. اب دیکھیے نیچے حدیث کا متن دیکھیے، ٹیکسٹ، من قرأ العشر الاواخر من سورۃ الکہف. اب اس میں کیا ہے؟ قرأ اور اواخر. پہلے کیا تھا؟ حفیظہ اور اوائل، یہ اولی سورۃ الکہف. یہ تو آپ یہاں ماشاءاللہ خلیج میں رہتے ہیں تو اول اوائل. تو پہلی حدیث میں کیا یاد کرے؟ پہلی 10 آیات. دوسری حدیث میں روایت میں کیا پڑھے؟ آخری 10 آیات. اب ظاہر ہے کہ حدیث میں تو تطبیق دینا چاہیے نا، ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ علماء کیا کہتے ہیں. پہلی روایت پر تو کوئی اعتراض نہیں، آپ یاد کر لیں. اب دوسرا اعتراض مطلب حدیث پر نہیں، ہمارے سمجھ پر. دوسرے حدیث میں آپ کو اعتراض پیش ہوگا، آپ پوچھیں گے کہ کب پڑھیں. یہ میں کہنا چاہتا ہوں، کب پوچھیں گے نا. ابھی آج آپ نے معلوم کر لیا ہے کہ جب آپ پڑھیں گے تو ہم نے تو بالکل کلیئر کر دیا نا، 2 حدیثوں میں فرق ہے، یاد کیجئے، خلاص بات ختم ہو گئی. انشاءاللہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے. اچھا یہ حدیث اس طرح کی نہیں ہے کہ ہر جمعہ کو سورہ کہف پڑھیں تو اس میں وہ حدیث کیا موقوف ہے، اور لیکن محققین نے کہا ہے کہ پڑھیے، سلف سے ثابت ہے. ویسے نہیں، یہ تو حدیث مسلم کی ہے، اس میں
تو اعتراض کس پر؟ ہماری سمجھ پر ہے. ابھی بھی آپ پوچھیں گے اچھا پھر یہ کب پڑھے؟ ہاں، تو اب ہم کیا بتا سکتے ہیں؟ ہم تو وہی کہیں گے جو سلف کہتے ہیں، اکابر کہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ پڑھنا، جب سورہ کہف پڑھنے کی کیا جمعہ کے دن ہے تو جمعہ کے دن پڑھیں. اگر آپ سورہ جمعہ یعنی جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ رہے ہیں تو اس میں شامل ہو گئی. تو بہرحال ہم نے پوسٹ کر دیا، آپ بھی اس کا مطالعہ کریں اور انشاءاللہ یہ ہماری خدمت جاری و ساری رہے. آپ اس کے لیے دعا کریں اور انشاءاللہ ہم پھر کل ملیں گے سورہ مریم کو ساتھ لے کر. دعا میں یاد رکھے گا. تو پھر کل حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.